ناول دھڑکن بائی رانیہ مہر ایپیسوڈ 2۔ مبارک ہو، آپ کی مریضہ کو ہوش آ چکا ہے، نرس نے باہر آتے اصغری بیگم کے پاس آتے کہا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ اصغری بیگم نے شکر ادا کیا۔ ہم مل سکتے ہیں کیا؟ مراد نے بےتابی سے پوچھا۔ جی مل سکتے ہیں، لیکن دھیان رہے انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ پہلے ہی وہ یہ سن کر پریشان ہو چکی ہیں کہ وہ بول نہیں سکتی۔ میری بیٹی ٹھیک ہے، دیکھنا وہ بولنا بھی شروع کر دے گی، اصغری بیگم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ماما آپ مل لیں، پر خیال رہے محمل کے بارے میں کچھ مت بتائیے گا۔ مراد سب کچھ بتا چکا تھا۔ نکاح کیسے ہوا؟ اصغری بیگم کو بہت غصہ آیا تھا مراد اور مختار کی حرکت پر۔ انہوں نے تو مراد کو کھری کھری سنائی بھی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا، بھائی صاحب کو سمجھا سکتے تھے، لیکن خود ہی ایک انجان بندے کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اصغری بیگم کو دوبارہ محمل کا خیال آتے مراد کو پھر سنانا شروع ہو چکی تھی۔ ماما آپ نہیں جانتی کچھ بھی، میں نے جو بھی کیا ٹھیک کیا، محمل کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، مراد نے غصے سے کہا۔ بہن کہتے ہو اسے، اور بھائی کا فرض یہ ہوتا ہے کیا کسی بات پر یقین نہ کر کے اسی بندے سے نکاح کرا دو؟ اصغری بیگم اب بھول چکی تھی وہ اس وقت ہاسپٹل میں تھی، ابھی بھی غصے سے مراد کو کیا کہہ رہی تھی۔ بہن ہے میری وہ، میں نے غلط نہیں کیا اس کے ساتھ، بلکہ اسی بندے سے نکاح کر دیا جس کے ساتھ پوری رات رہی۔ یہیں پر بات ختم کریں، جا کر مسکان سے مل لیں، آج کے بعد میں محمل کا ذکر نہ سنوں۔ میں جانتا ہوں اس کے لیے کیا اچھا تھا کیا نہیں، تبھی وہ اس لڑکے کے ساتھ چلی گئی، اور وہ لڑکا تو مجھے آوارہ لگتا تھا۔ اب جب اس پہ ذمہ داری پڑے گی تو اسے بھی سمجھ آئے گا بیوی ہوتی کیا ہے۔ مراد نے اپنی سوچ بتائی جو کہ اصغری بیگم کو ذرا اچھی نہیں لگی تھی، تبھی وہ منہ بگاڑتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی۔ ہاں توبہ، آوارہ اور وہ؟ مراد نے جب یہ سوچا تبھی جھرجھری لیتا ہاسپٹل سے باہر چلا گیا۔ مسکان میری بیٹی، اصغری بیگم نے اندر داخل ہوتے مسکان کو پیار سے پکارا۔ مسکان جو اب مسلسل چھت کو گھورنے میں مصروف تھی، جیسے اس سے زیادہ کوئی ضروری کام اور کوئی نہیں۔ اصغری کو مسکان کی یہ خاموشی اچھی نہیں لگی۔ کیا ہوا ہے میری جان کو؟ شکر کرو تمہاری جان بچ گئی۔ بیٹا آواز بھی آ جائے گی، آہستہ آہستہ، میری بیٹی تو بہت بہادر ہے، اصغری بیگم خود ہی مسکان کے پاس بیٹھ کر سمجھا رہی تھیں۔ وہ سمجھ گئی تھی مسکان کی ویران آنکھوں کو دیکھ کر، جہاں ہر وقت شرارت رہتی تھی آج وہاں صرف ویرانی تھی۔ کیا بیٹا محمل کا پوچھ رہی ہو؟ وہ ابھی گھر کی گئی ہے، ساری رات یہیں تھی، اب تھوڑا آرام کر لے۔ اصغری بیگم نے مسکان کی آنکھوں میں محمل کے بارے میں مچلتے ہوئے سوال کو دیکھ کر جھوٹ بولا۔ مسکان نے یہ سنتے ہی اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تھا۔ ماما مسکان کو ہم کل گھر لے جا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے اجازت دے دی۔ اچانک کمرے کی خاموشی کو مراد کی آواز نے توڑا تھا۔ مراد سامنے آنکھیں بند کیے پیلے زرد چہرے لیے مسکان کو دیکھ کر دل دکھ گیا تھا۔ کہاں اس نے دیکھا تھا مسکان کو ایسا خاموش رہنا؟ اس کی ہر وقت کی ہنسی اور باتوں سے ہی مراد مینشن میں رونق رہتی تھی۔ کبھی کبھی مراد تنگ آ جاتا تھا، لیکن اب وہ خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا، جس کی وجہ سے مسکان آج ایک لفظ بولنے کی محتاج ہو گئی تھی۔ کیسی ہو مسکان، درد تو نہیں ہو رہا؟ مراد نے شرمندہ ہوتے مسکان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ مسکان نے صرف نہیں میں سر ہلا کر جواب دیا کہ وہ ٹھیک ہے۔ تمہارا جو کزن ہے بڑی مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا، میر نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا۔ کب سے گاڑی میں خاموشی چھائی تھی، صرف محمل کے رونے کی اور سو سو کی آواز آ رہی تھی۔ میر تو تنگ آ گیا تھا اس کا رونا دیکھ کر، تبھی اپنی خاموش طبیعت کے برعکس زیادہ بول رہا تھا، ورنہ وہ کبھی کسی کے ساتھ اتنا فری ہو کر بات نہیں کرتا تھا۔ کیوں، آپ کیا شہزادہ گلفام ہیں جو میرا بھائی آپ کو گھورے گا؟ محمل اپنا رونا بھول کر میر کو بات سنانے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی میر کیسے اس سے نکاح کرنے کے بعد اتنا
پرسکون ہو سکتا ہے۔ اس بلا کا مجھے نہیں پتا، ہاں اتنا ضرور ہے، آج بھی مجھے لڑکیاں دیکھیں تو دل ہار بیٹھتی ہیں مجھ پر، میر نے اترا کر کہا۔ وہ چاہتا تھا محمل لڑے اس کے ساتھ جس میں وہ کامیاب ہوا تھا۔ ہاں تمہاری شکل بندر جیسی ہے تبھی لڑکیاں خوش ہو جاتی ہیں، کبھی دیکھا نہیں نا انہوں نے ایسا بندر جو بولتا بھی ہو۔ محمل نے اس کی براؤن بالوں کو دیکھ کر طنز کیا جو اس وقت اس کے سرخ و سفید ماتھے پر آ رہے تھے۔ یہ جو تمہاری پٹر پٹر زبان چل رہی ہے نا، میں گھر جا کر بند کروں گا اچھے سے۔ میر تو اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا تھا۔ وہ پچھتا رہا تھا کیوں خاموش محمل کو بولنے کا کہا۔ محمل خاموش رہی۔ یہ گاڑی کیوں روک دی؟ محمل نے گاڑی روکتے میر کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ وہ اتنا تو جانتی تھی میر اسے اپنے گھر لے کر جا رہا تھا، تو اس جگہ گاڑی کیوں روک دی؟ ڈارلنگ، نکاح کر کے اتنی خوش ہو کہ دکھنا بند ہو گیا ہے تمہیں۔ سامنے دیکھو شاپنگ مال ہے۔ میر نے محمل کی حالت دیکھ کر طنز کیا۔ وہ اب تنگ آ گیا تھا محمل کی ایسی حالت دیکھ کر۔ یہ بیہودہ الفاظ سے نہ پکارو مجھے، سمجھے؟ منہ توڑ دینا ہے میں نے، محمل نے اپنی شرمندگی ختم کرنے کے لیے میر کو سنایا۔ اسے واقعی ہوش نہیں تھا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ بیہودہ تو کچھ کیا ہی نہیں میں نے، چلو اب باہر آؤ۔ گھر لے کر ایسے نہیں جا سکتا، میرے ڈیڈ تو تمہیں دیکھ کر یہی سوچیں گے تمہاری عزت میں نے خراب کی ہے، جبکہ انہیں کیا پتا تم۔ میر گاڑی سے باہر نکلتا ہوا محمل کو بات سناتے ہوئے وہیں ادھوری بات کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ محمل میر کی بات سن کر چپ رہ گئی۔ وہ ابھی بھی یہی سمجھ رہی تھی اس کی عزت محفوظ نہیں رہ سکی۔ اب چپ چپ کیوں کھڑی ہو؟ جلدی سے کوئی ڈریس لو، گھر بھی جانا ہے۔ میر اسے اپنے ساتھ لیڈی گارمنٹس لے کر آیا تھا، لیکن اب محمل کو خاموش کھڑا دیکھ کر چڑھتے ہوئے بولا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کون سا لوں، تم ڈھونڈ کر دو مجھے، شوہر ہو۔ محمل اب اپنی ٹون میں واپس آ کر میر کو دیکھ کر بولی۔ وہ سمجھ گئی تھی میر چڑھ رہا تھا۔ یہ لو ڈریس، جا کر پہن کر آؤ۔ میر نے جلدی سے ریڈ شرٹ اور وائٹ کیپری والا ڈریس دیا تاکہ وہ جلدی گھر جا سکے۔ اسے اب ٹینشن تھی ڈیڈ کیسا ریئیکٹ کریں گے نکاح کا سن کر۔ سر آپ کو اپنی مسز کے لیے کچھ اور چاہیے؟ محمل کے جانے کے بعد ایک سیل گرل نے میر کے پاس آ کر پوچھا تھا، جو کب سے میر کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میر تیمور کو کون نہیں جانتا تھا، ہر لڑکی کا وہ کرش تھا، جہاں جاتا سب کو اپنا فین بنا لیتا تھا۔ سیل گرل تو حیران تھی کیسے وہ اپنی مسز کے نخرے اٹھا رہا تھا، جس نے آج تک کبھی کسی لڑکی کی طرف دیکھا نہ تھا۔ نہیں شکریہ، میر نے دو ٹوک جواب دیا۔ سیل گرل کا منہ بن گیا۔ آپی جو مگن ہو کر خط پڑھ رہی تھی جب وہاں سلیم صاحب، کلثوم بیگم اور انور اندر داخل ہوئے۔ کس کا خط ہے یہ، اور کبرا کہاں ہے؟ انور نے آپی کے ہاتھ سے خط لیتے پوچھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ انور نے خط پڑھتے غصے سے آپی سے پوچھا۔ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، آپی نے روتے ہوئے کہا۔ مراد بیٹا بات سنو میری، اصغری بیگم کمرے سے باہر آتے مراد کو کہا۔ مسکان اب سو گئی تھی تبھی وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ جی ماما کہیں؟ مراد نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تم ہادی کو فون ملاؤ، میں ذرا اس کا حال پوچھ لوں، اور یہ بھی کہنا اسے مسکان کے ساتھ شادی کر لے جلدی۔ اصغری بیگم نے اپنے دل کی بات بتائی۔ وہ چاہتی تھی مسکان اپنی زندگی میں واپس ویسے بن جائے، تبھی وہ کہہ رہی تھیں مسکان شادی کر کے خوش رہتی، اس کا ذہن بدل جاتا، ہادی ویسے بھی اتنی محبت کرتا ہے اس سے۔ ماما ابھی مسکان کو ٹھیک ہونے دیں، شادی کا کیا ہے، وہ ہو ہی جائے گی، مراد نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ مسکان کی بھلائی کے لیے ہی کہہ رہی ہوں، ورنہ وہ ایسے ہی سنجیدہ رہے گی، مجھے ذرا اچھا نہیں لگ رہا، اصغری بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ وہ ماما، ہادی مسکان سے منگنی توڑ چکا ہے، ابھی اس کی کال آئی تھی، وہ کہتا ہے ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو بول نہ سکے، وہ ایک گونگی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔
مراد نے اپنی طرف سے جو دل میں آیا وہی من گھڑت کہانی بنا کر جھوٹ بول دیا تھا۔ مقصد صرف یہ تھا اصغری شادی کے بعد دوبارہ مت کرے۔ ہائے میری بچی کا کیا قصور ہے، اب کون کرے گا شادی؟ اصغری بیگم نے بات سنتے ہی روتے ہوئے کہا۔ انہیں امید نہ تھی عادی ایسی حرکت کرے گا۔ اف ماما، کیا کر رہی ہیں؟ مسکان کی ایج ہے کیا جو آپ کو دکھ ہو رہا ہے؟ اس کے لیے ہم اچھا ہم سفر ڈھونڈیں گے جو مسکان کو خوش رکھ سکے۔ ویسے بھی شادی سے زیادہ اس کی صحت ضروری ہے۔ آپ اس کا خیال رکھیں، اگر ہم نے شادی کر دی تو وہ ذہنی ٹارچر ہوگی۔ ٹائم دیں اسے تاکہ وہ خود کو ہینڈل کر سکے۔ مراد کو غصہ آ رہا تھا اپنی ماما پر، وہ کیوں مسکان کی شادی جلدی کروانا چاہتی تھی۔ تبھی تفصیل سے انہیں ساری بات سمجھائی۔ لیکن بیٹا، بس ماما آپ خیال رکھیں اس کا۔ ہادی دنیا کا آخری مرد نہ تھا جو مسکان کو دوبارہ کوئی مل نہیں سکتا۔ اس بات کا ذکر اب مسکان کے سامنے مت کرنا آپ۔ مراد نے اپنی ماما کی بات کاٹتے ہوئے اپنی کہی۔ عسکری بیگم خاموش رہیں۔ سلیم صاحب لاہور کے پوش علاقے میں رہتے تھے اپنی بیوی کلثوم کے ساتھ۔ دونوں کی خوش مزاج اور اپنے کام سے کام رکھنے والے تھے۔ سلیم صاحب کو اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ بڑی بیٹی اصغری، چھوٹی بیٹی کبریٰ اور چھوٹا بیٹا مختار، تینوں ہی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ لیکن کبریٰ فیشنیبل ہونے کی وجہ سے زیادہ حسین لگتی تھی۔ اصغری جتنی کم گو اور خوش اخلاق تھی، کبریٰ اتنی ہی منہ پھٹ، ضدی اور لڑنے والی زیادہ تھی۔ مختار تو اصغری کی کاربن کاپی تھا۔ وہ اپنی دونوں بہنوں سے محبت کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی کبریٰ کی حرکتیں دیکھ کر پریشان ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنا ہر غلط کام اصغری پر ڈال دیتی تھی اور اصغری بڑے پن کی وجہ سے چپ رہتی تھی۔ سلیم صاحب کی ایک ہی بہن تھی جو عمرے کی ادائیگی کی واپسی پر پلین کریش میں وفات پا چکی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا اس وقت سلیم صاحب کے پاس ہی تھا۔ سلیم صاحب نے اپنے تینوں بچوں کے ساتھ انور کی بھی پرورش کی تھی۔ لڑکپن پر پاؤں رکھتے انور نے اپنا چھوٹا موٹا بزنس کر لیا تھا۔ انور شروع سے کبریٰ سے محبت کرتا تھا، تبھی اپنی خواہش اپنے ماموں کو بتائی۔ سلیم نے اس کی خواہش کا احترام کرتے کبریٰ اور انور کی منگنی کر دی تھی، جبکہ اصغری انور سے محبت کرتی تھی لیکن چپ رہی۔ یہ بات مختار اچھے سے جانتا تھا، اس کی بہن انور سے محبت کرتی ہے۔ کبریٰ نے خاموشی سے منگنی کر لی تھی کیونکہ اسے بھی انور پسند تھا، لیکن جب کالج میں حسن نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا تب سے کبریٰ حسن کی باتوں میں آئی تھی۔ وہ اب یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی اصغری کو پسند ہے انور۔ جبکہ اصغری کو پتہ چلا تھا کبریٰ کے کرتوت، اسے روکنے کی بڑی کوشش کی تھی۔ جب وہ نہ باز آئی تب اصغری نے سب کو بتا دیا تھا۔ نکاح کا پلان حسن سے تیار کرنے کے بعد کبریٰ نے خط میں سارا الزام اصغری کے سر ڈال کر وہ جا چکی تھی۔ تو میری بیٹی اصغری سے شادی کر لو، صبح رخصتی ہے، سارے مہمان آ چکے ہیں، میں کیا منہ دکھاؤں گا سب کو؟ میرا احسان ہی مان لو، تمہاری پرورش کی ہے۔ جب سلیم صاحب نے خط پڑھا، وہ جان چکے تھے کہ کبریٰ نے سب جھوٹ بولا ہے، تبھی اپنی عزت بچانے کے لیے انور کی منت کرنے لگے وہ نکاح کر لے۔ لیکن ٹھیک ہے، میں تیار ہوں نکاح کے لیے۔ انور جو کب سے اصغری کو گھور رہا تھا غصے سے، تبھی سلیم کی بات سن کر پریشان ہوتے انکار کرنے لگا، لیکن کچھ سوچ کر ہاں کر دی تھی۔ وہ اپنے جان سے عزیز ماموں کو انکار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے تب اس کی پرورش کی تھی جب سب نے انکار کر دیا تھا۔ وہ یہی سمجھا تھا اصغری نے اپنی محبت کے لیے ایسا کیا تھا۔ اس طرح اصغری اپنے سارے حقوق انور کے نام کر چکی تھی۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا اصغری، میں تمہیں بتاؤں گا شوہر ہوتا کیا ہے۔ انور نے غصے سے نکاح نامے پر سائن کرتے سوچا۔ السلام علیکم ڈیڈ، کیسے ہیں؟
میر ٹی وی ہال میں داخل ہوتے تیمور صاحب کو سلام کیا جو نیوز سن رہے تھے۔ وعلیکم السلام میری جان، کیسی ہے؟ تیمور صاحب نے خوش ہوتے جواب دیا۔ وہ خوش ہو جاتے تھے اپنے بیٹے کو دیکھ کر، کیوں نہ ہوتے؟ میر ان کی پوری دنیا تھا، ان کی جان بستی تھی اس میں۔ ہاں ہاں ڈیڈ، یہ کیا کہا میری جان؟ میر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسے ہنسی آئی تھی تیمور صاحب کا لفظ میری جان سن کر۔ یہ پیاری لڑکی کون ہے؟ بالکل ڈال جیسی۔ تیمور صاحب نے میر کی بات اگنور کرتے اس کے ساتھ کھڑی محمل کو دیکھ کر پوچھا، جو چاروں طرف سے داؤد پیلس کی خوبصورتی دیکھ رہی تھی۔ وہ تو دنگ رہ گئی تھی اتنے بڑے پیلس کو دیکھ کر۔ ارے یہ میری بیوی ہے ڈیڈ، میر نے محمل کے شولڈر پر بازو رکھتے مسکرا کر کہا۔ محمل جو داؤد پیلس دیکھنے میں مصروف تھی، میر کا لمس محسوس کرتے ہوئے ہوش میں آئی۔ ارے ایسا کہو نا، بیٹی ہے میری۔ کیسی ہو بیٹا؟ تیمور صاحب تو سنتے ہی خوش ہو گئے تھے، آخر میر نے شادی کر لی، اب اس کی زندگی میں بھی رنگ آئیں گے۔ تبھی تیمور صاحب نے محمل کے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھا، میں ٹھیک انکل، محمل نے شرمندہ ہوتے کہا۔ وہ بھول چکی تھی سلام بھی لینا تھا۔ ڈیڈ آپ ناراض نہیں ہوئے؟ میر نے حیرت سے پوچھا۔ ناراض کیوں ہونا میں تو خوش ہوں، باقی باتیں بعد میں، تم فریش ہو جاؤ، تیمور صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان کے چہرے پر اس وقت بے حد خوشی تھی۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ دارالامان جو کہ دن کی روشنی میں ایک فلاحی ادارہ ہے، لیکن رات کی تاریخ میں ایک فحاشی کا اڈہ ہے۔ کل رات ہمیں یہاں سے 2000 لڑکیاں ملی، جیسے بازیاب کروانے میں ہمیشہ کی طرح ڈی ایم نے مدد کی۔ کیا ڈی ایم؟ محمل جو آرام سے کھڑی تھی اچانک ڈی ایم پر ٹی وی پر چلتی نیوز کی آواز سن کر بھاگ کر اچھلتے ہوئے صوفے پر بیٹھتی خوشی سے ٹی وی دیکھنے لگی۔ وہ بھول چکی تھی اس وقت اپنے سسرال میں ہے۔ ہاں ہاں پاگل لڑکی، میر اس کی حرکت دیکھتا تنزیہ مسکرایا۔ میر کے چہرے پر اس وقت ایک سایہ لہرایا تھا، تبھی تنزیہ ہنس دیا۔ جائیں ڈیڈ، آپ کی طرح یہ لڑکی بھی فین نکلی۔ میر نے تیمور صاحب پر طنز کیا، وہ جانتا تھا اس کے ڈیڈ بھی ڈی ایم کے فین ہیں۔ ہاں ہاں تمہیں بھی اس کا فین ہونا چاہیے، مجھے نفرت ہے اس سے ڈیڈ۔ تیمور صاحب کی بات سن کر میر نے اوپر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ میر نے چہرے پر ناگواری لاتے ہوئے کہا، اف، اس لڑکے کا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تیمور صاحب اب محمل کے پاس جاتے سوچنے لگے۔ ناظرین، آج تک کسی نے بھی ڈی ایم کو نہیں دیکھا، نہ کوئی جانتا ہے وہ کہاں رہتا ہے، اس کا دنیا میں کون ہے۔ رپورٹر کیمرے کے آگے اپنا گلا پھاڑ کر چلا رہا تھا، جو کہ روز کا معمول تھا۔ انکل میں نے دیکھا ڈی ایم کو، اس کی نیلی آنکھیں، اف۔ محمل کا ڈی ایم نامہ شروع ہو چکا تھا اور تیمور صاحب ہنس کر اس کی باتیں سن رہے تھے جو اپنی معصوم سی شکل بنا کر سنا رہی تھی۔ رنگ رنگ رنگ۔ ڈی ایم جو اس وقت اپنے ریڈ روم میں بیٹھا اپنی چندہ کی تصویریں دیکھ رہا تھا، بیزار ہوتے ڈی ایم نے رنگ کرتا فون اٹھایا۔ کتنی دفعہ کہا ہے اس وقت کال مت کیا کرو، میں بزی ہوتا ہوں۔ ڈی ایم نے ایچ ایم کی کوئی بھی بات سننے سے پہلے اپنی نیلی سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ تم خوش نہیں ہو کیا؟ اتنی بڑی کامیابی ملی ہے جس کا تمہیں سب سے زیادہ انتظار رہا تھا۔ ایچ ایم نے اس کی بات اگنور کرتے اپنی بات کی۔ فائدہ ایسی خوشی کا جہاں میری چندہ نہ تھی، پتہ نہیں کہاں ہوگی وہ، ڈی ایم نے افسردہ ہوتے کہا۔ دنیا میں صرف ڈی ایم اپنی چندہ کے لیے اداس ہوتا تھا۔ اس وقت ڈی ایم کے چہرے پر اذیت ہی اذیت تھی۔ دا ڈی ایم نام ہے میرا، کتنی دفعہ کہوں میں؟ ڈی ایم نے ایچ ایم کی بات وہیں سے کاٹتے ہوئے کہا۔ ڈی ایم نام ہے میرا۔ ایچ ایم نے چڑھتے ہوئے اس کی نقل اتاری۔ اسے برا لگا تھا اس طرح ڈی ایم کا بات کاٹنا۔ کچھ زیادہ نہیں کنٹرول سے باہر ہو رہے تم؟ اپنی اسپیشل روم کی سیر کروانی پڑے گی تم کو، ڈی ایم نے غصے سے ایچ ایم کو کہا۔ مل جائے گی، اتنا صبر کیا ہے تم نے، اور کر لو، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو، ایچ ایم نے آرام سے کہا۔ وہ اس کی بات اگنور کر گیا تھا۔ کتنا صبر کروں میں اب،
تم بتاؤ۔ وہ شخص ایک دفعہ مجھے مل جائے، پتہ نہیں کہاں چھپ کر بیٹھا ہے مجھ سے، پھر اسے بتاؤں گا ڈی ایم ہے کون۔ ڈی ایم نے غصے سے کہا۔ کیا پتہ چندہ زندہ ہے میری چندہ، وہ بھی اس انسان کے پاس۔ اگر چندہ زندہ نہ ہوتی تو میں بھی موت کے منہ سے واپس نہ آتا، کب کا مر چکا ہوتا۔ میرے اللہ نے بچایا مجھے کہ میں اپنی چندہ کو ڈھونڈ سکوں۔ ڈی ایم نے ایچ ایم کی بات کاٹتے غصے سے غراتے ہوئے کہا۔ ایچ ایم خاموش رہا کیونکہ وہ جانتا تھا چندہ کے معاملے میں ڈی ایم ایسا ہی تھا، کسی کی نہ سننے والا۔ بس اگر افسوس ہے تو یہ اپنی چندہ کو بچانے کے لیے اتنا کچھ کیا اور وہی مجھ سے دور چلی گئی۔ بس ایک دفعہ اس شخص کا پتہ چل جائے، میں نے اسے ایسی موت دینی ہے کہ 100 بار سوچے گا کس سے پنگا لیا ہے۔ ڈی ایم نے یہ کہتے ہی موبائل زور سے سامنے پڑے ٹیبل پر مارا۔ ڈی ایم کون ہے یہ جو میرے ہی علاقے میں آ کر ساری لڑکیاں لے گیا؟ تم سب منہ دیکھتے رہ گئے، کیا کرتے ہو سب؟ ایک لڑکا پکڑا نہیں گیا؟ کے نے کمرے میں مسلسل ٹہلتے ہوئے اپنے بندوں پر غصہ کرتے کہا۔ کے کو اپنی شکست برداشت نہیں ہو رہی تھی، کتنے ماہ اس نے محنت کی تھی اور ڈی ایم کتنی آسانی سے سب برباد کر گیا تھا۔ سر، اس کی ہمت چیک کریں، آپ کے علاقے میں آ کر ساری لڑکیاں لے گیا، جیسے آج تک کوئی دیکھ نہ سکا۔ کے کا ایک خاص ملازم نے ڈی ایم سے مرغوب ہوتے کہا۔ بکواس بند کرو جاہل انسان، لاکھوں کا نقصان کر دیا اس نے۔ کے نے شدید غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ پتہ کرو یہ کون ہے، کہاں سے آیا، ساری معلومات پتہ کرو اس کی، جلدی۔ کے نے شراب کی بوتل کو غصے سے زمین پر مارتے ہوئے کہا۔ 16 سال پہلے اس بچی نے میرا نقصان کر دیا، اب یہ ڈی ایم کا بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ کے نے مسلسل سوچا۔ کراچی کے ایک بنگلے میں اس وقت گپ اندھیرے میں کوئی شخص بلیک ہوڈی پہنے گہری خاموشی کو توڑتا ہوا کچن کی کھڑکی سے اندر داخل ہوتا ہے۔ ہوڈی میں صرف اس کے انابی ہونٹ دکھ رہے تھے جو مسلسل مسکرا رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے مطلوبہ کمرے کی طرف جا رہا تھا، بنا کوئی ڈر و خوف کے۔ ہونٹوں پر ابھی بھی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیسے آئے؟ اس خوبصورت بنگلے میں اتنی سیکیورٹی کے ساتھ اکیلی راحیلہ بیگم رہتی تھیں۔ رات کو پیاس کی وجہ سے راحیلہ بیگم پانی پینے کے لیے کمرے سے نکل کر جب کچن کی طرف جانے لگیں تو کچن میں بلیک ہوڈی کے شخص کو دیکھ کر چیخ پڑیں۔ تبھی ڈرتے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ وہ کانپ رہی تھیں اس وقت اپنے گھر میں ایک انجان بندے کو دیکھ کر۔ ان کے چہرے پر واضح پریشانی تھی، کس کو اپنی مدد کے لیے بلاتی؟ وہ تو سوچ کر حیران تھی، اتنے گارڈز ہونے کے باوجود کوئی کیسے اس بنگلے میں آ سکتا ہے؟ ہوڈی والے نے راحیلہ بیگم کی آواز سن کر مسکرا کر اپنا رخ ان کی طرف کیا۔ تم دور رہو مجھ سے، خبردار میرے قریب بھی آئے، راحیلہ بیگم نے اس شخص کی شکل دیکھ کر کہا جو اب آہستہ آہستہ ان کے قریب آ رہا تھا۔ لبوں پر وہی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ وہ زیادہ ہی نہیں ڈی ایم کی فین ہو تم؟ یہ بھی بھول گئی اپنے سسرال میں ہو؟ میر جو کب سے محمل کے آنے کا انتظار کر رہا تھا اب اسے کمرے میں داخل ہوتے طنز کرتے بولا۔ محمل جو تیمور صاحب کے کہنے پر ڈرتی ہوئی کمرے میں داخل ہو رہی تھی، اسے ویسے ہی ڈر لگ رہا تھا جو شخص سب کے سامنے اس کو ذلیل کر دیتا تھا، اب ایک کمرے میں وہ اس شخص کے ساتھ کیسے رہے گی جس کی آنکھوں میں اس وقت صرف غصہ تھا۔ کیوں؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں جب مرضی آؤں، اب یہ میرا گھر بھی ہے۔ تم سو جاتے، جاگ کیوں رہے ہو؟ محمل نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے اکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے کیا مسئلہ، تم رہو باہر، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس ڈی ایم ڈبلیو سے ہی شادی کر لیتی، میرے سر کیوں یہ بلا آئی؟ میر نے اس کی گھبراہٹ انجوائے کرتے ہنس کر ڈی ایم کا نام خراب کرتے کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی محمل کے سامنے کیوں وہ نرم ہو جاتا تھا۔ ہائے کتنے مزے کی بات ہوتی میری شادی اس کے ساتھ ہوتی، تم سے نہ ہوتی، کڑوا کریلا۔ محمل نے چہکتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ کر منہ بنا کر کہا۔ ہاں جیسے میں تو مر رہا تھا، مجھے ایسی بیوی چاہیے
مجھے بھی شوق نہ تھا، پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا جو تم ملی مجھے، میر نے حقارت سے جواب دیا۔ محمل میر کی بات کا مطلب سمجھ کر خاموش رہی۔ محمل کے چہرے پر دکھ تھا۔ وہ یہاں کیوں لیٹ رہی ہو؟ وہاں دفع ہو صوفے پر۔ میر نے اپنے قریب محمل کو بیڈ پر لیٹتے ہوئے دیکھ کر غصے سے کہا۔ صوفہ کیوں؟ تم کہتے ہو تو زمین پر لیٹ جاتی ہوں۔ میرے شوہر ہو نا، محمل نے چڑھتے ہوئے جواب دیا۔ کب تک خاموش رہتی؟ تبھی اپنی ٹون میں واپس آتی بولی۔ زمین کیا، میں تمہیں یہاں قبر بنا کر دیتا ہوں، وہاں سکون سے سو جاؤ۔ میر نے محمل کے بازو کو پکڑتے زور سے دھکا دیتے کہا۔ ظالم شوہر بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ ہائے، میری قسمت میں یہ کھڑوس انسان ملا تھا۔ ڈی ایم کہاں ہو؟ مجھے لے جاؤ اس ظالم شوہر سے بچا کر۔ محمل کو پتہ چل گیا تھا میر کو اسے اپنے قریب دیکھ کر غصہ آیا تھا، تبھی اب اسے چڑھانے کے لیے اونچا اونچا بول رہی تھی۔ ہاں کہو، اسے لے جائے، میری جان چھوڑ دو۔ اب اگر تم بولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میر نے محمل کی بات سنتے ہوئے آرام سے کہا۔ اسے پرواہ نہیں تھی کیونکہ ان کا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، تو تیمور صاحب کو یہ آوازیں نہیں جاتی۔ اجی سنتے ہو، مجھے نائٹ ڈریس چاہیے، یہ کپڑے نہیں صحیح۔ محمل نے جب دیکھا میر کو کوئی پرواہ نہ ہوئی تبھی اب مذاق سے بولی۔ وٹ؟ اجی مطلب کیا اس کا؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ ایسے ہی سو جاؤ۔ میر جو بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں کو بند کیے سونے کی کوشش کر رہا تھا، محمل کی نئی بات سن کر چلاتے ہوئے بولا۔ ہاں تو شوہر کا فرض ہے آپ کا میری ہر چیز کا خیال رکھنے کا، ورنہ میں انکل کو جا کر بتاتی ہوں۔ محمل نے اچانک کھڑے ہوتے کہتے دھمکی دی۔ رکو، میں اپنا ڈریس لے کر آتا ہوں۔ میر کو ڈر تھا کہیں سچ میں محمل ڈیڈ کے پاس نہ چلی جائے، تبھی اٹھ کر وارڈروب کی طرف جاتے کہا۔ محمل جو کب سے بیچ پر لیٹنے کے لیے اتنا کچھ کر رہی تھی، میر کے جاتے ہی جلدی سے دھڑام کرتے بیڈ پر لیٹتی اپنی آنکھوں کو بند کر چکی تھی۔ مسکان بیٹا، اب کیسی طبیعت ہے؟ اصغری بیگم نے مسکان کے پاس آتے پیار سے پوچھا۔ وہ شام کو ہی مسکان کو گھر لے آئی تھی، وجہ وہ چاہتی تھی مسکان گھر میں بہت بہتر فیل کرے گی۔ مسکان نے ایک مسکراہٹ دے کر اصغری کو یقین دلایا کہ وہ ٹھیک ہے۔ میری بیٹی بہادر بہت ہے، ہمت نہیں ہارنی۔ اصغری بیگم نے مسکان کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ ان کا دل دکھ رہا تھا مسکان کی حالت دیکھ کر۔ ماما، آپ مسکان کے لیے سوپ لے کر آئیں، میں ذرا مسکان سے بات کر لوں، مراد نے اچانک اندر آتے کہا۔ مسکان، یہ آئی ٹائپ ہے، کوئی بھی بات ہو تم اس پر لکھ کر دو گی۔ یہ گھنٹی ہے، جب بھی کوئی ضرورت ہو اس کا بٹن پش کرنا، میں یا ماما آ جائیں گے۔ یہ گھڑی ہے، اس میں چپ لگی ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوگی مجھے پتہ چل جائے گا، بس پریشان مت ہونا۔ آخری بات ہادی کا کوئی فون آئے مجھے بتانا۔ مسکان میری بات سن رہی ہو کیا؟ مسکان جو اپنے سامنے بیٹھے مراد کو دیکھ رہی تھی، جو بڑے اچھے سے اسے سب سمجھا رہا تھا، اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ گہرے کالے بال جو ماتھے پر بکھر آئے تھے، سرخ سفید رنگت سبز آنکھیں جو کہ ہر وقت غصے میں رہتی تھیں، ہلکی شیو 6 فٹ سے نکلتا قد، کرستی جسم جو کہ ریڈ ٹی شرٹ میں اس کے بازو کے مسلز دکھا رہے تھے۔ وہ ایک خوبصورت مرد تھا، کیسی بھی لڑکی کا دل دھڑکا سکتا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا مسکان نے مراد کو غور سے دیکھتے اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی مراد ہمدردی میں یہ سب کر رہا تھا۔ مراد کے پکارنے پر مسکان اپنے خیالات سے باہر آتی سر ہلا کر جواب دیا۔ کچھ پوچھنا ہے؟ پوچھ لو، میں نے جانا ہے، مراد نے اب غصے سے کہا۔ اسے برا لگا تھا مسکان کا خود کو ایسا گھور کر دیکھنا۔ ہادی کہاں ہے؟ محمل نظر نہیں آ رہی۔ میرے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا؟ میں تو ہادی محمل کے ساتھ تھی نا، تو مسکان نے جلدی سے لکھ کر مراد کو دیا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کر رہی تھی۔ مراد کو پڑھ کر غصہ آ گیا تھا، وہ اب مسکان کو غصے بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
مراد نے اب غصہ کنٹرول کرتے بڑی مشکل سے وہی کہانی سنائی جو اپنی ماما کو سنا چکا تھا۔ مسکان سن کر خاموش رہی۔ میں اب کچھ نہیں کر سکتا، سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ میں کبھی اس لڑکی کی شکل نہ دیکھوں۔ مراد نے کمرے میں آتے کسی کو فون ملا کر کہا، منہ بند کرو، یہ تمہاری سزا تھی، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تو اس کے ساتھ رہو گے۔ یہ بھی تو سمجھو کہ تمہاری جان بچانے کے لیے زخمی ہوئی ہے۔ فون پر کسی نے تحمل سے جواب دیا، لیکن تم خاموش، میں جو کہہ رہا ہوں کرو۔ وہ کیا کروں؟ خبردار میری بات نہ مانی تو مجھے جانتے نہیں ہو کون ہوں میں؟ اس نے غصے سے غراتے ہوئے مراد کی بات کاٹتے ہوئے اپنی بات سنائی۔ او ہیلو مسٹر داؤد، تم مجھے نہیں جانتے، سمجھے؟ ملو تو صحیح، بتاتا ہوں۔ مراد کو تو غصہ ہی آ گیا تھا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو یہ شخص؟ تبھی خود بھی غصے سے بولا، ہاں ہاں سچی ملو مجھے، پتہ نیا راڈ لیا ہے میں نے، تم پر ٹرائی کروں گا۔ اس شخص نے مذاق میں بات کرتے کہا۔ مراد کے تو پسینے چھوٹ گئے تھے بات سن کر۔ شرم کرو تم، میں تمہارے ڈیڈ کو بتاؤں گا تم کیا کرتے ہو۔ مراد نے اسے ڈرایا، جس میں وہ کامیاب بھی ہوا۔ شکل اچھی نہ ہو تو بات اچھی کر لیا کرو، یاد رکھنا میری نظر تم پر ہے مسٹر مراد۔ وہ شخص کافی واقعی ڈر گیا تھا، تبھی اپنی کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ یہ انسان بس اپنے ڈیڈ سے ڈرتا ہے، مراد نے ہنستے ہوئے سوچا۔ تو تم پیچھے ہٹو۔ میما جو اپنی آنکھوں کو بند کیے لیٹی تھی، جب اپنے اوپر وزن اور چہرے پر کسی کی سانسوں کی گرمائش محسوس کرتے اپنی آنکھوں کو کھولتے یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ میر اس کے اوپر جھکا ہوا مسلسل گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میر جب ڈریس لیے واپس آیا، بیڈ پر لیٹی سکون میں محمل کو دیکھ کر غصے سے چلتا بیڈ کے قریب آیا، لیکن کچھ سوچ کر محمل کے اوپر جھکتے ہوئے لیٹ چکا تھا۔ کیوں؟ شوہر ہو تمہارا؟ کب سے یہ لفظ سن رہا ہوں میں، سوچا بتا دوں کہ واقعی شوہر ہوں۔ میر نے محمل کے چہرے پر ہوائیاں اڑتے دیکھ کر مزے سے کہا۔ میر کی آنکھوں میں اس وقت شرارت تھی جو کہ محمل کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی سانس اٹک گئی تھی میر کو اپنے پاس دیکھ کر۔ کیا ہوا سویٹ ہارٹ؟ اتنی دیر سے یہی کہہ رہی تھی بیوی ہو میری، تو آپ چپ کیوں ہو؟ میر نے محمل کے گال سلاتے ہوئے پوچھا۔ چھوڑو مجھے، بےہودہ انسان، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ محمل نے ہمت جمع کرتے میر کو اپنے سے دور ہٹاتے ہوئے کہا۔ کیا بےہودگی کی ہے میں نے؟ میر نے غصے سے محمل کے چہرے کو قریب کر کے پوچھا۔ اسے غصہ آیا تھا، وہ تو بس مذاق کر رہا تھا۔ میر اور محمل دونوں کے درمیان صرف 1 انچ کا فاصلہ تھا۔ محمل کے درد کے مارے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میر کا جنون دیکھ کر وہ ڈر رہی تھی۔ اس کا ڈر دیکھ کر ہی میر کو خوشی محسوس ہو رہی تھی، جو میر کی ذرا سی قربت میں ہی اس کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ میری بیوی شرما رہی ہے، میر نے اپنی انگلی سے محمل کے ماتھے سے لے کر گردن تک ایک لکیر بناتے مذاق سے کہا۔ نہیں، میں کیوں شرماؤں گی؟ محمل نے ہمت جمع کرتے آنکھیں کھول کر کہا۔ چہرے پر صاف گھبراہٹ تھی۔ او چلو اب شرما لو، یہ کہتے ہی میر محمل پر جھک چکا تھا۔ میر؟ محمل اس کی حرکت پر صرف چیخ سکی۔ کاش میرے باپ ہوتا، میرا خیال رکھتے، میرا بھائی ہوتا، بہن ہوتی کوئی تو میرے پاس رہتا، کیا سب کو جانے کی اتنی جلدی تھی؟ مسکان اس وقت نماز پڑھ کر دعا مانگتے ہوئے رو پڑی۔ چاہے آج تک اصغری، محمل، مختار صاحب، مراد نے سب نے اسے پیار و محبت دی تھی، کبھی اسے محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ دنیا میں اکیلی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ اپنے والدین کو یاد کر کے روتی تھی، جیسے اب رو رہی تھی۔ شام سے رات ہو گئی، وہ محمل کا انتظار کر رہی تھی، جب وہ نہ آئی تو مایوس ہو گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی محمل اس کے گونگے پن کی وجہ سے دور ہو رہی ہے۔ اے اللہ، میرا بھی بھائی ہوتا جو تڑپتا، مجھ سے محبت کرتا، یا بہن ہوتی چاہے چھوٹی ہی سہی، کوئی تو ہوتا میرا جسے میں اپنا دکھ سنا سکتی۔ اگر ایسے ہی مجھے رہنا تھا تو اپنے والدین کے ساتھ ہی مر جاتی میں، میرا کوئی نہیں یہاں۔ مسکان بے آواز روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔
عسکری بیگم نے کبھی اسے نہیں بتایا تھا وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ دنیا میں چاہے ہمیں کتنی ہی محبت مل جائے، لیکن جو محبت اور چاہت اپنے والدین بھائی بہن سے ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی محبت کا کوئی نعم و بدل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی مسکان کو اتنی محبت ملنے کے بعد بھی اس کے دل میں ایک کسک تھی۔ ہاں، میں بھی اپنوں کے پاس چلی جاتی ہوں۔ مسکان کے چہرے پر دکھ تھا، تبھی وہ اچانک کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کچن میں گئی۔ چاقو اٹھا کر اپنی نبض پر رکھتے آنکھوں کو بند کر لیا تھا۔ اپنوں کا سوچتے ہی اچانک سامنے میمل مختار مراد اصغری بیگم کا چہرہ دکھائی دیا۔ ان کا سوچ کر مسکان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اس سے پہلے وہ چاقو دور کرتی تب تک دیر ہو چکی تھی، کیونکہ نبض سے خون آنا شروع ہو چکا تھا۔ دور رہو مجھ سے ارتضیٰ، راحیلہ بیگم نے شدید غصے سے کہا۔ ہاں، ارے موم، میں کیوں دور رہوں، پاس آؤں گا، اتنے عرصے بعد آیا ہوں، ارتضیٰ نے ہنستے ہوئے زبردستی موم کو گلے لگاتے کہا، جبکہ اتنے عرصے بعد اپنے بیٹے سے مل کر راحیلہ بیگم رو پڑی تھی۔ ان کا دنیا میں سوائے ارتضیٰ کے ہے ہی کون؟ ابھی بھی نہ آتے، جب مر جاتی تب آ جاتے، راحیلہ بیگم نے ناراضگی سے کہا، جبکہ چہرے پر خوشی تھی۔ میں نے واپس چلے جانا ہے صبح تک موم، ارتضیٰ نے راحیلہ کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے خود ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے لیٹتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ وجہ میں نہیں جانے دوں گی۔ بیٹا، ہمیں کیا ضرورت ہے، اتنا کچھ ہے ہمارے پاس، تم یہ کام چھوڑ دو بس، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کئی دنوں بعد شکل دکھاتے ہو مجھے، کراچی کب آئے تم؟ راحیلہ بیگم یہ سنتے ہی نان اسٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ ارے موم، آپ نہیں جانتی، میرے باس کو سڑیل انسان ہے، ذرا جو چھٹی دے مجھے، ارتضیٰ نے برا سا منہ بنائے شکایت لگائی۔ چل جھوٹا، ہائے میرا بچہ داؤد، اتنا پیارا بیٹا ہے، راحیلہ بیگم نے برا مانتے کہا۔ ہاں وہی بیٹا، کیا ظلم ڈھاتا ہے مجھ پر، آپ کو جیسے یاد نہیں، ارتضیٰ نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ اچھا اسے چھوڑ، یہ بتا میری شادی کب کروائیں گی آپ؟ اچھا اسے چھوڑیں، یہ بتائیں میری شادی کب کروائیں گے آپ؟ کیسی ماں ہیں، بیٹا جوان ہو گیا، آپ کو فکر ہی نہیں ہے۔ ارتضیٰ نے جب دیکھا داؤد کا نام سن کر راحیلہ ہمیشہ کی طرح آج بھی سنجیدہ ہو گئی تھی، تبھی ان کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے شادی جیسا ان کا فیورٹ ٹاپک چھیڑا۔ میں تو چاہتی ہوں تم شادی کر لو، تم مانتے نہیں ہو، بتاؤ کوئی پسند ہے تمہیں؟ راحیلہ بیگم نے خاموش ہوتے کہا۔ انہیں اپنا یہ اکلوتا بیٹا بہت عزیز تھا۔ سنہری بال، ہیزل گرین آنکھیں جن میں ہر وقت شرارت، ہلکی شیو، تھوڑی پر پڑتا ڈمپل، وہ تب ظاہر ہوتا جب وہ مسکراتا۔ ہنسی مذاق موج مستی کرنا ارتضیٰ کا فیورٹ کام تھا، کبھی اسے سنجیدہ نہیں دیکھا گیا تھا۔ سب کے سامنے چلنے والی اس کی زبان داؤد کے سامنے بند ہو جاتی تھی۔ موم سے زیادہ اگر وہ کسی سے ڈرتا تھا تو وہ تھا داؤد۔ ہاں کرے شادی، میں بھی بےتاب ہوں، لڑکی کا بتاؤں گا آپ کو، ابھی میں کمرے میں جا رہا ہوں، ارتضیٰ نے اپنی کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ کوئی کام یاد آتے ہو اچانک سنجیدہ موڈ لیے کمرے میں چلا گیا۔ کوئی کام یاد آیا تو وہ اچانک سنجیدہ موڈ لیے کمرے میں چلا گیا۔ لو اس سے کیا ہوا؟ راحیلہ بیگم نے اچانک جاتے سنجیدہ شکل کے ارتضیٰ کو دیکھ کر سوچا۔ میری بیٹی اتنا خوش کیوں ہے؟ مختار صاحب نے میمل کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا، جو اس وقت ٹی وی سامنے بیٹھی نیوز دیکھ رہی تھی۔ پاپا آپ کو پتہ ہے ابھی جی ایم کی بہادری کی نیوز سن رہی تھی، کتنا بہادر ہے نا، موت کے منہ سے بچ کر سب کو بچا لیا اس نے، میمل نے خوش ہوتے کہا۔ اسے بہت خوشی ہو رہی تھی، وہ آئے دن ڈی ایم کے قصے سنتی فین ہو رہی تھی۔ جی بیٹا، وہ بہادر تو ہے، لیکن آپ ایسا پاگل مت ہوا کریں، لڑکیوں کی عزت ہوتی ہے، اگر کبھی آپ نے اسے سامنے دیکھ کر ایسے شروع ہو گئی تو کیا سوچے گا آپ کے بارے میں کہ کیسی لڑکی ہو؟ مختار صاحب کبھی کبھی محمل کا ڈی ایم کے لیے جنون دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ پاپا آپ یقین کریں کبھی بھی میں آپ کی عزت خراب نہیں کروں گی، بس پتہ نہیں ڈی ایم کا نام سن کر جنونی ہو جاتی ہوں، اب نہیں لوں گی میں نام اس کا، محمل اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے کہنے لگی، کیونکہ جب بھی وہ ڈی ایم کے لیے ایسا ریئیکٹ کرتی مختار صاحب پریشان ہو جاتے تھے۔
کبھی کبھی اگر ہم کسی چیز کو پانے کے لیے جنونی ہو رہے ہوں تو اگر وہ نہ ملے تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی مختار صاحب جانتے تھے ان کی بیٹی کے نصیب میں ڈی ایم جیسا شخص نہیں ہو سکتا، تبھی وہ چاہتے تھے محمل اتنا سنجیدہ نہ ہوا کرے۔ پتہ نہیں اس کے نصیب میں کون ہو۔ میں منع نہیں کر رہا بیٹا، لیکن دیکھنا ڈی ایم سے بھی اچھا لڑکا ملے گا تمہیں۔ میری بیٹی ہے ہی اتنی پیاری، کل کو تمہاری شادی ہوگی، اگر کبھی تم اس کا نام شوہر کے سامنے لوگی تو کیا سوچے گا تمہارے بارے میں؟ کیا عزت رہ جائے گی تمہاری اور میری بیٹا؟ وہ سوچے گا میں تربیت اچھی نہیں کی، اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو سمجھاتی کہ لڑکیوں کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ مختار صاحب نے محمل کا اداس چہرہ دیکھ کر کہا، آپ تو سنجیدہ ہو گئے، دیکھنا مجھے ڈی ایم ہی ملے گا۔ محمل اپنے باپ کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر مذاق میں کہنے لگی، ہاں ہاں میری بیٹی۔ مختار صاحب نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگایا۔ پاپا آپ صحیح کہتے تھے، میرے نصیب میں ڈی ایم جیسا اچھا انسان نہیں بلکہ یہ میر تیمور آ گیا، جس کی شکل دیکھ کر ہی مجھے نفرت ہوتی ہے۔ محمل نے روتے ہوئے اپنے پاس لیٹے میر کو دیکھ کر سوچا، جو گہری نیند میں سو رہا تھا، میں تمہاری جیسی لڑکیوں کے منہ لگنا پسند بھی نہیں کرتا، کہاں تمہارے قریب آؤں میں؟ نفرت ہے مجھے لڑکی ذات سے، دور ہو جاؤ یہاں سے۔ میر جو جھک کر گہری نظروں سے بند آنکھیں کیے محمل کو دیکھ رہا تھا، اچانک کچھ سوچتا حقارت سے بولتا پیچھے ہٹ گیا۔ محمل کا یہ سنتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے دل پھٹ گیا ہو، اس کے چہرے پر صرف اذیت ہی اذیت تھی۔ مجھے بھی شوق نہیں ہے تمہارے منہ لگنے کی، میں یہی سوؤں گی بس۔ محمل نے اپنے بارے میں سن کر دکھ سے کروٹ بدلتے ہوئے غصے سے کہا، تم؟ میر جو کچھ کہنے والا تھا اب اپنے غصے کو کنٹرول کرتے رک گیا۔ محمل تب سے جاگتی ہوئی یہ سوچ کر رو رہی تھی، ساری رات دونوں سو نہ سکے تھے۔ محمل اپنے رونے کے شغل میں مصروف رہی ساری رات، اور میر اس کی سسکیاں سن کر سو نہ پایا۔ محمل جو سمجھ رہی تھی میر سو رہا ہے، لیکن وہ جانتی نہیں تھی کہ میر جاگ رہا ہے۔ مجھے یہ لڑکی چاہیے رات کے لیے، اے نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بڑی مشکل سے کھولتے ہوئے کہا، جو شاید شراب پینے کی وجہ سے بند ہو رہی تھی۔ ملے گی آپ کو ضرور، کچھ دن پہلے ہی آئی ہے یہ، چندہ بیگم نے چہکتے ہوئے کہا۔ ایچ ایم اور ڈی ایم کو بتائے ہوئے بنا ہی خود ہی ایک نئے کوٹھے پر آ چکا تھا۔ جب کچھ دیر بعد اس نے ایک لڑکی کو ٹرے پکڑتے ہوئے آتے دیکھا، سادہ سے ڈریس میں وہ کو بہت پیاری لگی تھی۔ اس نے حکم دیا، نہیں، میں ایسی لڑکی نہیں، مجھ پر رحم کرو۔ ثانیہ نے روتے ہوئے کہا، اس کی تو جان ہی نکل گئی تھی یہ سن کر۔ میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی کمرے میں آؤ، نے بیزار شکل بناتے ہوئے کہا۔ چندہ بیگم جو ثانیہ کو زبردستی کمرے میں دھکا دیا، کیونکہ وہ کب سے منع کر رہی تھی، لیکن ثانیہ وہیں اٹک گئی تھی۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی سے ہے، جان جوگر ہی پڑی ہو، آرام سے آتی نا۔ جو بیڈ پر لیٹ کر اس کا انتظار کر رہا تھا، ثانیہ کے کمرے میں گرنے کی آواز پر کھڑے ہوتے پوچھا، دور رہو مجھ سے آپ۔ ثانیہ جلدی سے اٹھتے ہوئے بولی، اسے ڈر تھا کہیں پاس ہی نہ آ جائے۔ ہاں، رات ہو اور میں تمہارے پاس بھی نہ آؤں، غلط بات ہے جان من۔ نے اپنی شراب کی بوتل دور پھینکتے ہوئے اس کے قریب آتے ہنس کر کہا، چلو اب میں جیسا کہوں گا ویسا کرو گی، صحیح؟ ثانیہ کے اب قریب آتے سرگوشی میں بولا۔ ثانیہ جو دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑی تھی وہ ڈر گئی۔ نہیں، دور رہو، میں مار دوں گی تمہیں، ثانیہ نے ہمت جمع کرتے ہوئے چیخ کر کہا۔ سچ مارو گی؟ چلو مارو مجھے، نے اچانک ثانیہ کا دوپٹہ اتارتے ہوئے کہا۔ نہیں، جبکہ اس حرکت پر ثانیہ نے اپنی آنکھوں کو زور سے بند کرتے چیخ پڑی، ڈاکٹر کہاں ہو سب کے سب؟ ہاسپٹل میں اچانک تیمور صاحب کی گرجدار آواز سنائی دی، جبکہ سب ڈاکٹرز تیمور صاحب کے چلانے پر بھاگے دوڑے آئے۔ تیمور صاحب کو ہر کوئی جانتا تھا۔ کیا ہوا آپ کے بیٹے کو؟ ایک ڈاکٹر نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیونکہ تیمور کا غصہ دیکھنے والا تھا۔ میرا بیٹے کو پتہ نہیں کیا ہوا، چیک کریں، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے میرے بیٹے کو، تیمور نے جنونی انداز میں ڈاکٹر کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا۔ کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا؟ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے آئی سی یو کے کمرے سے باہر آتے پوچھا۔
दाऊद नाम है मेरे बेटे का। तैमूर साहब ने हकलाते हुए जवाब दिया, जो कि अपने साल के बच्चे की हालत देखकर परेशान हो गए थे। आपके बेटे का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, दुआ करें इनको होश आ जाए, वरना। डॉक्टर ने तसल्ली देते बात अधूरी छोड़ते हुए कहा। वरना क्या डॉक्टर, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? तैमूर साहब ने गुस्सा करते पूछा। देखें, आप हमारी बात तहम्मुल से सुने। पहली बात, एक 10 साल के बच्चे का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। हैरत है क्या वजह हुई जो ऐसी हालत हो गई। अगर इसे 24 घंटों में होश ना आया तो सॉरी, वो कोमा में जा सकता है। डॉक्टर ने अब सारी बात सुनाई। आप अपने बेटे के लिए दुआ करें, अल्लाह बेहतर करने वाला है, और सोचें कि क्या बात थी जो इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसा हुआ। डॉक्टर ने दुख भरे अंदाज से कहा, क्योंकि वो खुद परेशान हो गया था। दाऊद को ऐसी क्या परेशानी थी जो ये सब हुआ। 24 घंटे बाद, ए अल्लाह, तू जानता है दाऊद के सिवा मेरा कोई नहीं। मेरा बेटा वापस कर दे। तू सबकी सुनता है, मेरी भी सुन ले। तैमूर साहब रोते हुए दुआ मांग रहे थे। दाऊद को अभी तक होश नहीं आया था। तैमूर, तैमूर, वो दुआ मांगने में मसरूफ थे जब अचानक डॉक्टर ने भागते हुए आवाज़ दी। मेरा बेटा कैसा है? अब होश आ गया ना उसे? बताओ मुझे। तैमूर साहब ने खड़े होते आस भरी नज़रों से डॉक्टर की तरफ देखकर पूछा। वी आर सॉरी मिस्टर तैमूर, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर। दाऊद कोमा में जा चुका है। अब तुम अल्लाह से उम्मीद रखो, वो बेहतर कर सकेगा। तुम्हारा बेटा जल्द ही जिंदगी की तरफ वापस आएगा, डॉक्टर ने तसल्ली देते कहा, जबकि तैमूर साहब कुर्सी पर ठहर गए, जैसे कोई लूटा हुआ मुसाफिर अपनी सारी जमा पूंजी लुटा चुका हो। एपिसोड 3 यहाँ पर अपने अख्तिताम को पहुँचती है। न्यू एपिसोड जल्द अपलोड की जाएगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।